السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی وزیر ایتھمر بن گوئر نے لبنان میں ممکنہ جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بڑی غلطی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر ایک تحریری بیان میں بن گوئر نے کہا ہے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے خلاف ہیں۔ بن گوئر نے دعویٰ کیا کہ لبنان میں جنگ بندی سے حزب اللہ کو ختم کرنے کا تاریخی موقع ضائع ہو جائے گا۔ لبنان میں فتح تک حملوں کو جاری رکھنے کی وکالت کرتے ہوئے بن گوئر نے کہا کہ ممکنہ جنگ بندی ایک بڑی غلطی ہوگی۔ وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو سے مخاطب کرتے ہوئے بن گوئر نے کہا کہ اس معاہدے کو روکنے کے لیے ابھی دیر نہیں ہوئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے سینئر مشیر آموس ہوکسٹن نے پچھلے ہفتے لبنان میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کے سلسلے میں بیروت اور اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ ہوکسٹن نے 20 نومبر کو بیروت میں کہا تھا کہ جنگ بندی کی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اسرائیل کے واشنگٹن میں سفیر مائیکل ہیرزوگ نے کہا تھا کہ لبنان میں تل ابیب اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے قریب ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی لکھا تھا کہ تل ابیب انتظامیہ نے لبنان میں جنگ بندی کے مسودے کو اصولی طور پر منظور کر لیا ہے، لیکن کچھ مسائل ابھی حل نہیں ہو سکے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنہئی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی عدالت جرائم کی جانب سے غازہ میں جنگی جرائم کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے لیے گرفتاری وارنٹ جاری کرنا کافی نہیں ہے۔ نتنیاہو کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے۔ ایرانی سرکاری خبررساں ادارے ایرنا کے مطابق ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنہئی نے تہران میں پاسداران انقلاب کی ملیشیا فورس کے ارکان سے خطاب کیا۔ غازہ اور لبنان میں اسرائیل کے انسانیت کے خلاف جرائم کی نشاندہی کرتے ہوئے خامنہئی نے کہا کہ نتنیاہو کے خلاف گرفتاری کا حکم جاری کیا گیا، یہ کافی نہیں ہے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے۔ اسرائیلی قیادت جو اس کام کی سربراہ ہے، ان کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ شہریوں کی رہائشی علاقوں پر بمباری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایرانی رہنما نے کہا کہ غازہ اور لبنان میں لوگوں کے گھروں پر بمباری کوئی فتح نہیں ہے۔ احمق لوگ یہ نہ سمجھے کہ عوام کے گھروں اور اسپتالوں پر بمباری کر کے انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے۔ کوئی بھی اسے فتح نہیں سمجھتا، یہ جو وہ کر رہے ہیں وہ فتح نہیں، جنگی جرائم ہیں۔ عالمی عدالت نے 21 نومبر کو اپنے فیصلے میں اعلان کیا تھا کہ غازہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور سابق وزیر دفاع یوو گلینٹ کے لیے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا ہے کہ عدالتی عمل ہوگا اور ان مسائل کے سلسلے میں مناسب عمل کی پیروی کی جائے گی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا برطانیہ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ گرفتاری کو پورا کرے گا۔ گزشتہ ہفتے آئی سی سی نے نتنیاہو، اسرائیل کے سابق وزیر دفاع یوو گلینٹ اور حماس کے رہنما محمد دیف کے خلاف وارنٹ جاری کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم روم کے قانون پر دستخط کرنے والے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پابند رہے ہیں۔ ڈیوڈ لیمی نے اٹلی میں G7 اجلاس میں صحافیوں کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ روم اسٹیٹیوٹ وہ معاہدہ ہے جس نے آئی سی سی کو قائم کیا۔ اس میں 6 بڑے اعظموں میں 124 ریاستی فریق شامل ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کے وکیل جوناتھن کتب نے الجزیرہ کو بتایا کہ آئی سی سی میں شرکت کرنے والے ممالک قانون کے تحت اس کی گرفتاری کے وارنٹ کو نافذ کرنے کے قانونی طور پر پابند ہے۔ اسرائیلی ناکہ بندی اور حملے کی زد میں آئے غازہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں بارشوں نے لاکھوں افراد کے پناہ لینے والے خیموں کو نقصان پہنچایا ہے۔ غازہ کی پٹی میں سول ڈیفنس ڈائریکٹریٹ کے ترجمان محمود بسال نے اپنے تحریری بیان میں اس حوالے سے معلومات پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ کل شروع ہوئی بارش نے جبری نقل مکانی کرائے گئے شہریوں کے پناہ لینے والے خیموں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ پانی خیموں کے اندر چلا گیا اور بستروں اور کپڑوں سمیت ہر چیز پانی میں ڈوب گئی۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے زبردستی بے گھر ہوئے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے فوری مداخلت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے درخواست کی کہ شہریوں کو موسم سرما کے منفی حالات سے بچانے کے لیے متبادل خیمے یا کاروان فراہم کیے جائے۔ غازہ میں حکومت کے میڈیا آفس کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے حملے شروع ہونے کے بعد سے 23 لاکھ کی آبادی والے غازہ کی پٹی میں 20 لاکھ افراد کو زبردستی بے گھر کیا گیا ہے۔ فلسطینی مشکل انسانی حالات میں زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جہاں پانی اور خوراک کا فقدان ہے، جو کہ بیماریاں پھیلنے کا موجب بن رہا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنانی فوجیوں کو نشانہ بنانا جنگ بندی کی تمام کوششوں کو مسترد کرنے کے مترادف ہے۔ نجیب میقاتی نے اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں فوجی پوسٹ پر حملے کے حوالے سے ایک تحریری بیان جاری کیا۔ لبنانی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ملک کے جنوب میں فوجی مرکز کو براہ راست نشانہ بنانا ایک خونی پیغام ہے، جو جنگ بندی کے لیے جاری تمام کوششوں اور رابطوں، جنوب میں فوج کی موجودگی کو مضبوط بنانے اور اقوام متحدہ کی قرارداد 1701 کے نفاذ کو مسترد کرتا ہے۔
میقاتی نے کہا کہ یہ براہ راست حملہ لبنانی فوج اور شہریوں پر بار بار کیے جانے والے حملوں میں اضافہ کرتے ہوئے ملک میں جاری صورتحال پر خاموش بین الاقوامی برادری کی تصویر پیش کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ہر طرح کے حل کو مسترد کرنے والے پیغامات جاری ہیں، جیسا کہ سپٹمبر میں امریکی فرانسیسی جنگ بندی کی اپیل کے معاملے میں ہوا۔ وہ ایک بار پھر لبنانی خون کے ساتھ ایجنڈے پر موجود حل کو بھی بے شرمی سے مسترد کر رہے ہیں۔ لبنانی فوج کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے خلیلہ سور شہرہ پر واقع العامریہ میں فوجی پوسٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق حملے میں ایک لبنانی فوجی ہلاک ہوا جبکہ 18 فوجی زخمی ہوئے، جن میں سے کچھ کی حالت نازک ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حملے پر افسوس کرتی ہے اور لبنانی فوج کے خلاف نہیں لڑ رہی ہے۔ سعودی عرب میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شہریوں کے لیے مہنگائی الاؤنس میں 1 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ولی عہد اور معیشت و ترقیات کونسل کے سربراہ شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے سفارش کی گئی ہے کہ مہنگائی الاؤنس کو 2025 تک جاری رکھا جائے، جبکہ نئی رجسٹریشن کو بھی برقرار رکھا جائے۔ سعودی قیادت کی طرف سے مہنگائی الاؤنس جاری رکھنے کا فیصلہ شہریوں کی سہولت اور آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ مہنگائی الاؤنس کا اجرا جولائی 2022 میں کیا گیا تھا، جس کے تحت حکومت سعودی شہریوں کو ہر ماہ مہنگائی الاؤنس جاری کرتی ہے۔ سعودی عرب میں آنے والے تبدیلی اگرچہ عالمی نوعیت کے تفریحی پروگراموں، مصنوعی ذہانت اور گرین انرجی میں سرمایہ کاری کے علاوہ گیگا پروجیکٹ سے واضح ہے اور دنیا بھر میں مملکت کے تصور اور اثر و رسوخ کو ایک نئے انداز میں پیش کرتی ہے۔ تاہم مشرق وسطی کے ماہر نورمن روول کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے عزائم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے مزید چیزیں کیا جا سکتا ہے۔ عرب نیوز کے پروگرام فرینکلی اسپیکنگ میں بات کرتے ہوئے امریکی انٹیلیجنس کے سابق افسر نورمن روول نے کہا کہ غزہ جنگ کی وجہ سے پیدا ہوئے عارضی تعطل کے باوجود سفارتی سطح پر سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات آگے بڑھتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سچ بتانا چاہیے، مجھے سعودی عرب میں بہت کچھ غیر معمولی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور جو غیر معمولی سمجھا جاتا تھا وہ اب معمول کی بات بن گئی ہے۔ ترقی، استحکام اور بین المذاہب تعلقات کے عالمی مرکز کے طور پر ابھرنے کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کے پاس وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو اس مقصد کے لیے ضروری ہے۔ نورمن نے کہا کہ سعودی عرب انڈیا اور افریقہ کے درمیان اور یورپ اور ایشیا کے درمیان عالمی تجارت اور سماجی تبادلے کے بہت سے راستوں کے سنگم میں واقع ہیں۔ مصر میں سعودی مصری مشترکہ عسکری مشقیں اختتام پذیر ہو گئی، جن میں سعودی افواج کے مختلف دستوں نے حصہ لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق السہم الثاقب کے نام سے ہوئی مشقوں میں دونوں ملکوں کے جوانوں کو متعدد ہنر کی مشق کرائی گئی۔ مشترکہ مشقوں میں تجربات کے تبادلے کے علاوہ دوسرے ملک کی افواج کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے مشترکہ ہدف کو نشانہ بنانے اور فورس سے مقابلہ کرنے کی بھی مشقیں کرائی گئی۔ مشترکہ مشقوں میں سعودی بحری اور فضائی فورس نے حصہ لیا، جبکہ مشترکہ معلومات کے تبادلے کے علاوہ مشترکہ مفادات کے تحفظ کی بھی مشق کرائی گئی ہے۔ مشق کے دوران ڈرون کے حملوں کا مقابلہ کرنے، فضائی حملے اور شہریوں کو بچانے کی بھی مشقیں شامل تھیں۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم اور وفاقی حکومت کے انتباہ کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے قافلہ اسلام آباد کی جانب گامزن ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں کل پشاور سے روانہ ہوئے احتجاجی قافلہ اسلام آباد پہنچنے کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے سبب اسلام آباد سمیت ملک کے بڑے شہروں میں موبائل ڈیٹا سروس بھی معطل ہے، جبکہ اسلام آباد سمیت راولپنڈی اور مری کے تمام تعلیمی ادارے بھی بند کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ مختلف شہروں میں پولیس نے اس کی متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں پولیس کی جانب سے گزشتہ شب سے اب تک مختلف کارروائیوں میں پی ٹی آئی کے 400 سے زائد کارکنان گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 24 نومبر کو ملک گیر مظاہروں کے لیے فائنل کال دی تھی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ جان نوئل بیرٹ نے آج لبنانی اور اسرائیلی فریقین پر زور دیا کہ وہ جاری تنازع کے درمیان جنگ بندی کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے بیانات میں انہوں نے کہا کہ ایک بروقت موقع ہے اور میں تمام جماعتوں سے اس سے فائدہ اٹھانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر ایسے معیارات قائم کرنے پر زور دیا جو اسرائیل کی سلامتی اور لبنانی علاقوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ وزیر خارجہ کے مطابق ایک باہمی طور پر قابل قبول قرارداد ممکن ہے جو تمام فریقین کو دشمنی کو روکنے اور انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اسے قبول کرنے کی ترغیب دے گی۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے آج پیر کو لندن کے پارلیمنٹ اسکوائر پر مہاتما گاندھی کو دلی خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی امن، اتحاد اور عدم تشدد کی اقدار کی عکاسی کی۔
ہندوستان کے ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو ریاست میں صنعتی ترقی کو بڑھانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے برطانیہ اور جرمنی کے 6 روزہ دورے پر ہیں۔ ANI سے بات کرتے ہوئے یادو نے کہا، میں مہاتما گاندھی پر پھول چڑھا کر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ جدوجہد آزادی کے دوران مہاتما گاندھی کی بہادری پر پورے ملک کو فخر ہے۔ مہاتما گاندھی نے ملک کی آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ہم ملک کی ترقی کر رہے ہیں اہنسا کے اپنے نظریات پر۔ موہن یادو کا یونائیٹڈ کنگڈم کا دورہ مدھیہ پردیش میں صنعت کاروں، کاروباری رہنماؤں اور حکومتی نمائندوں کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کے موقع کو بڑھانے پر مرکوز ہے۔ موہن یادو نے روشنی ڈالی کہ ریاست مدھیہ پردیش میں صنعتی، سیاحت، تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔